11 افراد پاکستان تحریک انصاف کے غداری کر گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے غدار وطن کے نام سے جو ہے یہ پوسٹر بھی نکال دیا۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ پارٹی کا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، وہ بیسیکلی پارٹی کو سنبھال ہی نہیں سک رہا۔ زین قریشی کا نام آنا پورے قریشی خاندان کے اوپر ایکچولی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی۔ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی۔ سو لیٹس سٹارٹ کہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھوچال جو آیا ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس آئینی ترمیم کو اتوار والے دن جب پاس کیا گیا ہے، اور راتوں بلکہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ پیر قومی اسمبلی میں پیر کو اور سینٹ میں اتوار کو یہ بیسیکلی آئینی ترمیم جو ہے یہ پاس ہوئی ہے، تو اس سے پہلے ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب 11 افراد جو ہے نا وہ غائب ہو گئے ہیں۔ 11 افراد پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں 9 ایم این ایز اور 2 سینیٹرز۔ بیرسٹر گوہر نے بڑے کھلے عام یہ بات کہہ دی تھی کہ جناب 9 ایم این ایز اور 2 سینیٹرز ہمیں جو ہیں وہ نہیں مل رہے۔ اس کے اندر ایک تو سینیٹر فیصل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے، اور زرکا جو ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہی تھیں۔ اچھا، دونوں نے آ کے ووٹ نہیں ڈالا، دونوں سینیٹرز نے آ کے یہاں پہ ووٹ نہیں ڈالا۔ اور اس کے بعد جو ایم این ایز تھے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایم این ایز میں جناب جن لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالے، اس میں چودھری الیاس، عثمان علی، مبارک زیب، ظہور قریشی، اورنگزیب کھچی، یہ 5 افراد جو ہیں اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ ریاض فتیانہ، زین قریشی، مقداد حسین اور اسلم گھمن، بریگیڈیئر اسلم، ریٹائرڈ اسلم گھمن، یہ بھی جو ہے وہ 4 افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریزرو میں رکھا گیا تھا، ان کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اور جو میزائل ہوتے ہیں نا جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں کہ جو بوقت ضرورت، تو یہ بوقت ضرورت والے ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسپیکولیشن جو ہے وہ میڈیا نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ لسٹیں نکال رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 9 لوگ جو ہیں وہ اس میں سے ہم سے جو ہے وہ غداری کر گئے ہیں۔ بلکہ یہ جو 5 جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور 2 سینیٹرز جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے ہیں، ان کا تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے غدار وطن کے نام سے جو ہے یہ پوسٹر بھی نکال دیا، تصویریں بھی ان کی لگا دی۔ لیکن اس کے اندر نا کچھ پرابلمس ہیں اس ساری چیز کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے چند ہفتے سے پاکستان تحریک انصاف میں ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ خاص طور پہ وہ احتجاج، وہ ناکام، وہ فیل احتجاج جو ہوئے، جو کوئی رزلٹ نہیں نکال سکے۔ مطلب آپ مجھے اٹھا کے بتا دیجئے پاکستان تحریک انصاف میں کسی ایک احتجاج نے کوئی کام کیا ہو، اور میں یہ بات پچھلے ویلاگ میں بھی کر چکا ہوں کہ جو احتجاج ایکچولی کرنا چاہیے تھا، جس موقع پہ کرنا چاہیے تھا، وہ احتجاج کیا نہیں، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا آئینی ترمیم کا۔ بھائی اگر آپ آئینی ترمیم کے خلاف تھے، ایک تو آپ کو سب کو اپنے بندوں کو اکٹھا کر کے ووٹ ڈلوانے چاہیے تھے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی بندے اکٹھے کیوں نہیں کیے، ان کو پہلے اس بات کا شک تھا بھائی یہ 11 ہیں، یہ 11 سے 21 نہ ہو جائیں، کہ ہم یہاں پہ بلائیں تو پتہ چلے وہ ہماری صفوں میں سے، اور کیونکہ بڑی امبیرسنگ بات ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، وہ بیسیکلی پارٹی کو سنبھال ہی نہیں سک رہا، وہ بندے اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو ان کو میرے خیال میں اس بات کا بھی شک تھا کہ پوری پارٹی کو نہ بلایا جائے، صرف چند جو بڑے لیڈرز ہیں بس ان کو بلا لیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ احتجاج جو ہے وہ فلاپ احتجاج چل رہے تھے، اور ان فلاپ احتجاجوں کی وجہ سے سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کوئی بیرسٹر گوہر پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی علی ظفر کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کوئی عمر ایوب کے اوپر۔ عمر ایوب نے تو تنگ آ کے مطلب پارٹی کی سیکرٹری جنرل کی سیٹ سے ہی استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا جاؤ خسمانو کھاؤ، میں ہور نہیں سنبھال سکتا، جبکہ انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا تھا، پھر واپس لے لیا تھا، پھر استعفیٰ دیا، اور وہ سلمان اکرم راجہ کے پاس جو ہے وہ پھر یہ ذمہ داری چلی گئی۔ کچھ لوگ گنڈا پور کے اوپر جو ہے وہ شک کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب یہ غائب ہوتے ہیں تو ایسا غائب ہوتے ہیں کہ پھر ملتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کبھی 8 گھنٹے کے لیے، کبھی 28 گھنٹے کے لیے، پتہ نہیں لگتا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی، کل بھی سارا دن غائب رہے ہیں۔ کل جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آپ بیرسٹر گوہر کی جا کے سپیچز اٹھا کے دیکھیں، عمر ایوب کی، یہ شب خون مارا جا رہا ہے، یہ آئین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا، آپ کے اعتراضات کافی حد تک جائز ہیں۔ آپ کا چیف منسٹر کدھر ہے؟ آپ کے چیف منسٹر کو تو آج پورا مجمع لے کے ڈی چوک پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا، کدھر ہے وہ؟ آپ جس دن احتجاج کرنا چاہیے تھا وہ دن کدھر تھے؟ نہیں کیا۔ تو آلریڈی سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے یہ 9 کی لسٹ، 9 ایم این ایس کی لسٹ۔ اس میں سے 5 جو ہے وہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں، 4 جو ہے یہ کہا جا رہا ہے ان کو ریزرو۔ اب اس کے اندر جو ایک نام آ رہا ہے نا خاص طور پہ، وہ ہے جناب زین قریشی صاحب کا۔ زین قریشی صاحب میرے خیال میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے۔ زین قریشی کا نام آنا پورے قریشی خاندان کے اوپر ایکچولی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب، زین قریشی، پورا جو فیملی، ان کی جو بہن ہیں انہوں نے بھی الیکشن لڑا تھا، ان کی جو بہو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، وہ غائب ہو گئی تھیں۔
اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ واپس آ گئی, تھوڑی دیر چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ گھر واپس آ گئی تھیں. تو اس کے بعد سے ان کی جو بہن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب زین قریشی کو ہم نے خود انڈر گراؤنڈ کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ نے جو ہے جب تک ہم نہ کہیں آپ نے باہر نہیں آنا, لیکن اس کے بعد ہمارا ان سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا. مطلب ان کا کہنے کا مقصد ہے یہ وہ ایسے انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں کہ وہ گراؤنڈ سے باہر ہی نہیں نکل رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے سب لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ آپ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھیں, آپ پنجاب والی سائڈ کے اوپر مت آئیں. تو زین قریشی جو ہے وہ کدھر غائب ہو گئے, وہ کہاں نکل گئے؟ اچھا اب پرابلم یہ ہے, اب یہاں پہ آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ڈنڈی. وہ میں ڈنڈی بتاتا ہوں کس طرح. میرے بھائی آپ لوگوں نے جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کے تو غدار وطن کے آپ نے پوسٹر نکال دیے. 2 سینیٹر جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, ان کے بھی غدار وطن کے پوسٹر نکال دیے. یہاں پہ 4 کے غدار وطن کے پوسٹر کیوں نہیں نکال رہے؟ ایون تو میں یہ ذہن میں رکھیے گا, میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو غدار وطن جیسے ٹیگ جو ہے وہ لگائے جائیں. لیکن یہاں پہ جو احتیاط برتی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ زین قریشی کا نام ہے بیچ میں, کیونکہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے کا نام ہے اور ملتان کی اتنی بڑی گدی کا نام ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل نہیں کر رہا کہ آپ یہاں تک جائیں. رابطے میں وہ بھی نہیں تھے, رابطے میں یہ بھی نہیں تھے, ووٹ انہوں نے بھی نہیں ڈالا, ووٹ انہوں نے بھی نہیں ڈالا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دونوں چھوٹی پسلیاں تھیں, یہ ذرا تگڑی پسلی ہے, یہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ہاتھ کانپتا بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شک کا بیج جو بو دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں, جو شک بیٹھ گیا ہے کہ نہیں جناب ایسے سارے 9 دن گئے, اب اس کو کس طرح ریپیئر کریں گے. اوپر سے ہوا کیا کہ کل رات کو یہ جو زین قریشی ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ان کا ویڈیو بیان جو ہے جاری ہوا, اور انہوں نے کہا میرے پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں, میں تو یہیں پہ ہوں, مجھے تو پتہ لگا تو اس لیے میں یہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہوں. بس سوال یہ ویڈیو پیغام جو ہے پہلے بھی جاری کیا جا سکتا تھا, یہ تو 1 دن پہلے بھی جاری کیا جا سکتا تھا. زین قریشی صاحب کے حوالے سے تو بہت دیر سے یہ نام آ رہا تھا کہ جی وہ غائب ہو گئے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ آپ کا ایکسیس ہی نہ ہو, آپ کو پوری دنیا کا کچھ نہیں پتا تھا کہ جناب اخبار میں, ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ کچھ بھی نہیں آ رہا. اور جیسے ہی ووٹنگ ہو جاتی ہے, جیسے ہی ووٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو صبح جو ہے اس کے بعد ان کا یہ ویڈیو پیغام آ جاتا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا ویڈیو پیغام ان کے اپنے اکاؤنٹ میں بعد میں آتا ہے, فرحان ورک جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ پہ پہلے آ جاتا ہے. اب اچھا فرحان ورک جو ہے وہ آلریڈی بڑا اینٹی پی ٹی آئی چل رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ پی ٹی آئی کے جہادی ہوتے تھے, انقلابی ہوتے تھے, لیکن اس کے بعد اب جو ہے حالات, جذبات, خیالات اب ان کے بدل چکے ہیں اور اب یہ بالکل اینٹی پی ٹی آئی. یہ بیسکلی جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, اور سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے یا کی بورڈ واریئرز کے ان کو جو ہے وہ سپہ سالار کنسیڈر کیا جاتا تھا ایک زمانے میں پی ٹی آئی کا. انہوں نے زین قریشی کا ویڈیو پیغام پہلے جاری کیا, زین قریشی نے اپنا ویڈیو پیغام بعد میں جاری کیا, اور اس میں تقریباً میرے خیال میں کوئی 21 منٹ کا یا پتہ نہیں تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی اتنے ٹائم پیریڈ کا جو ہے وہ گیپ بیچ میں آ رہا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کا ویڈیو پیغام فرحان ورک جو کہ اینٹی پی ٹی آئی آج کل کام کر رہا ہے اس کے پاس پہلے آ جاتا ہے, آپ بعد میں جاری کرتے ہیں. یہ کس طرح ہو گیا؟ حیرانگی کی بات ہے نا. تو اس لیے لوگ زین قریشی کے اوپر جو ہے وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اب آپ کریں گے کیا؟ اب سوال تو یہ آ گیا ہے کہ ان 11 کے حوالے سے آپ نے بیٹھ کے پورا مومنٹم بنا دیا, سارا کچھ کہہ دیا, اب ان 11 کے اگینسٹ ایکشن کس طرح لینا ہے آپ نے؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے, ذہن میں رکھیے گا, پرابلم یہ ہے کہ قانون کے مطابق تو یہ ہوگا کہ جناب آپ کے مطابق انہوں نے تو ووٹ بھی نہیں ڈالے ہوئے, یہ جو باقی 4 ایم این ایز اور 2 سینیٹر انہوں نے تو ووٹ نہیں ڈالے. تو کس طرح آپ پروف کریں گے کہ یہ ایکچولی آپ کی رینکس اینڈ فائلز کے اندر جو ہے وہ بغاوت کر چکے ہیں؟ یہ آپ کس طرح پروف کریں گے؟ وہ جو باقی 5 ہیں ان کا تو چلے سمجھ آتی ہے, ان کی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے. 63A کے حوالے سے آپ ان کے اگینسٹ ایکشن کریں گے. پارٹی کا چیئرمین بیسکلی اس کا جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ دے گا یا میرے خیال میں ایک لیٹر لکھے گا اسپیکر کو کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ ہماری احکامات کے اگینسٹ جا کے ووٹ ڈالا ہے, ان کے اگینسٹ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. اور اس کے بعد اسپیکر میرے خیال میں اس کو جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف بھیجے گا. آئی ایم ناٹ شیور, لیکن میرے خیال میں کچھ اسی طرح ہی ہے. تو اب سوال یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی یہ 9 سیٹیں خالی کرائے گی؟ سوال یہ ہے نا.